أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ کیسا قرآن سے رشتہ جوڑ کے کیسا لگ رہا ہے؟ قرآن سے رشتہ داری ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے بیٹا، یہی ہماری دنیا اور آخرت کا راستہ بتانے والی بھی ہے۔ اب دیکھیے کتنے سال زندگی کے گزر گئے ہوں گے مگر اس سے تعلق نہیں جوڑا تھا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا آپ کو پسند نہیں آتا تھا، مطلب جو حالات تھے مکہ کے یا عرب کے، پوری دنیا کے، مگر آپ کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ مطلب لڑکیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا، شراب عام تھی، جوا عام تھا، عورتوں کی فحاشی اور بے حیائی عام تھی، سب کچھ تھا۔ اور جو کمزور ہے وہ کمزور تھا، جو مضبوط ہے وہ اس پر ظلم کرتا تھا، ایک اتیاچار تھا مطلب۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کیوں چلے جاتے تھے؟ آپ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کے پاس بیوی تھی، آپ کے پاس خدیجہ جیسی بیوی تھی، پیار کرنے والی بیٹیاں تھیں، فاطمہ جیسی بیٹی تھی، مگر پھر بھی آپ جو ہے اصل میں یہ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا نا یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جو نیک سیرت لوگ ہوتے ہیں، نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں، کچھ نہ بھی کر پائے مگر پھر بھی اندر سے ان کو خلفشار ہوتا ہے۔ جو بے حس لوگ جن کا ضمیر ہی مر جاتا ہے ان کو کچھ بھی ہم جی رہے ہیں نا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ آدھی چل رہی ہے تو بس وہیں تک ان لوگ بجھ گئے ہمارے گھر کا چراغ نہیں، مگر حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے تھے۔ میں یہ کہہ رہی تھی مگر آپ کچھ کر نہیں پا رہے تھے، آپ کو راستہ پتہ نہیں تھا، مگر یہ کہ آپ نے راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ دروازہ کھٹکھڑایا، راستہ ڈھونڈ رہے تھے، کروں کیا؟ کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ آپ کو تھوڑی پتا تھا 40 سال تک کہ مجھ کو یہ پیغمبری ملنے والی ہے۔ جیسے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ قرآن لے کے بیٹھیں اور اللہ ہم سے کیا خدمت لے لے گا، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ کوئی خالد بن ولید کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کا جو یہ پانسا پلٹ گیا، 70 صحابی شہید ہو گئے، ایک طرح سے وجہ خالد بن ولید بنے، مگر کوئی جانتا تھا کہ ان کو سیف اللہ کا خطاب ملے گا؟ اس لیے کہ میری بہنیں اللہ سے اچھی امید باندھ کے رکھیں، اپنی صلاحیتوں پر مت جائیں، اپنی قابلیت پر مت جائیں، بس دل میں ایک تڑپ پیدا ہو کہ اللہ تو مجھ سے دین کی خدمت لے لے۔ تو یہ جب تک قرآن نہیں ملا تھا جب تک آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جب غار حرا میں اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ پریشان ہے، راستہ ڈھونڈ رہا ہے، آ گئے نا جبریل لے کے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ دین کی پہلی بنیاد ہے، پہلی اینٹ ہے، یہ نیو پڑھ رہی ہے تو اس سے کہ پڑھو۔ تو ہم لوگ جب مسلمان بغیر پڑھے ہی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے بنے گا؟ وہی فارمولہ، وہی یہ نسخہ ابھی بھی رکھا ہوا نا۔ ایک مرض کا علاج گارنٹی، تو جب کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ٹیبلٹ اس کا واحد علاج یہ دوا ہے، آپ بولیں گے نہیں کہ اور ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، ذرا ادھر دیکھتے ہیں، ذرا ادھر دیکھتے ہیں۔ ارے جب ایک اتھارٹی ہے اس کے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوا کھا لو تمہارا سر درد اچھا ہو جائے گا، یہ نہیں کھاؤں گے۔ دیکھتی ہوں سوچتی ہوں، جاتی ہوں، ادھر بھٹکتی ہوں تو بھٹکتے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فارمولہ تھا کہ اس حالات میں یہی کام آیا۔ مگر کیا ہوا تھا؟ اقرا، ایجوکیشن کا دور ہے نا، تعلیم۔ اور تو اللہ رب العزت نے پہلے بتایا تھا کچھ کرنا ہے تمہیں پڑھنا پڑے گا، پڑھنے کے لیے نہیں تیار ہو تو پھر یہ سب خواہشات بیکار کی ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے خواہش، ایک ہوتا ہے مقصد۔ ہم کو لگتا ہے نا خواہش کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ کوئی چاہتا ہے کہ ہم برے ہو جائیں، سب بندے چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں، مگر خواہش اور مقصد میں جو ایک فرق ہے، جو حد فاضل ہے، آپ اس کو دیکھیں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواہش میں صرف ایک تمنا ہوتی ہے، اس کے لیے اقدام نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت نہیں، اس کے لیے کام نہیں کرتا کوئی۔ مقصد میں کیا ہوتا ہے
کہ وہ اس کے اندر یہ حرکت آ جاتی ہے، مومنٹ آتا ہے، وہ اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے، وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ مقصد ہے اور وہ خواہش ہے. تو جب انسان کے بے مقصد زندگی کی بات، خالی ایسی جیے چلے جاؤ. میں سوچتی ہوں کہ اگر کبھی جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو تو پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کا مقصد تھا میرا کچھ، یا یوں ہی کھائے اور پیے اور مر گئے، جو بنائے وہ بھی چھوڑ گئے. مطلب کیا تھا یہ مقصد؟ یہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کبھی کبھی سوچئے اگر ایک انسان 100 کا نوٹ لے کے جا کے اس پر ریلوے کی کھڑکی پر جا کے یہ ٹکٹ کے لیے وہ کہہ رہا ہے، تو اگر وہ کہے کہ بھئی کہ کہاں کا ٹکٹ چاہیے آپ کو، تو کہتے ہیں یہ تو نہیں معلوم کہاں کا چاہیے، مگر ٹکٹ چاہیے مجھے، کیونکہ ٹرین پہ سوار ہونا ہے. کہاں کا چاہیے تمہیں؟ تو وہ تو بجائے ٹکٹ دینے کے، وہ جو کھڑکی والا جو ہے وہ تو بولے گا کہ بھئی اس کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دو، اس کو مقصد ہی پتہ نہیں اس کو جانا کدھر ہے، بس اس کا یہ کہ لوگ چڑھ رہے ہیں ٹرین پر، میں بھی چڑھوں گا. اس طرح سے اگر، کیونکہ مقصد نہیں ہے اس کے سامنے. جب مقصد ہوتا تو اس کو جگہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں اترنا ہے. تو جب مقصد ہمارا نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کو جانا کدھر ہے، کتنے دن کی یہ پوسٹنگ ہے یہاں پر. کہتے ہیں کہ ابھی 2 سال کی پوسٹنگ ہوئی امریکہ میں اور 4 سال کی وہاں پوسٹنگ ہوئی ہے نا. ایک میری دوست تھی یہ بحرین میں، ان کے شوہر کی جب جاب ختم ہوئی تو وہی مجھ سے کہنے لگی کہ مسز بیگ آپ جو ہے کیا سوچا آپ نے، کہاں سیٹل ہونا ہے؟ تو میں نے کہا آپ، کہتے پاکستانی تھی، تو کہنے پاکستان میں تو بہت مار کاٹ یہ سب ہو رہی ہے، اب سوچتے ہیں کہ امریکہ میں سیٹل ہو جائے. یہ ابھی فیصلہ نہیں کر پائے سیٹل کہاں. اور ہم نے کہا دیکھیں کہیں بھی آپ جائیں، اصل سیٹل ہونے کی جگہ تو ادھر انٹرنیشنل سوسائٹی ہے، سیٹل تو اسی میں ہوگا بندہ. اور ایک مومن کی جو ہے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے. فیوچر میں نے کہا کہ ایک مسلمان کا فیوچر تو وہی سے شروع ہوتا ہے، وہی تو ہمارا فیوچر ہے، جہاں جائیں گے ہمارا مستقبل تو وہی ہے. کیا ہے کہ کیا بنائے، کیا کیا، خواب تھا، جو کچھ تھا دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اللہ تعالیٰ سے بامقصد زندگی مانگنی چاہیے. یہ وقت، اس کے بہتے ہوئے لمحے، اس کو خدا کے ہاتھ بھیج دینا چاہیے، ورنہ یہ پگھل جائے گا، سب ختم ہو جائے گا اور ہم ہاتھ دھروا کے. اسی لیے سکندر نے کہا تھا کہ میرا ہاتھ باہر نکال دینا. بچپن میں پڑھا ہے نا ہم لوگوں نے، کیوں کہا تھا. اس کو پتا ہو کہ یہ دیکھ سکندر اتنا بڑا بادشاہ تھا، یہ میری عوام، یہ پبلک دیکھ لے، یہ دیکھو ہاتھ اس کا خالی کچھ مٹھی میں دبا کے لے کے نہیں جا رہا ہے. تو اصل میں سب بھیجنے کی باتیں ہیں، سب کوریئر کرنے کی باتیں ہیں. ایک ایک لمحہ ہمارا، ایک ایک وقت کیا کریں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. تو دیکھیے ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا وہ یہ تھا. ابھی جو آیت آ رہی ہے ایک دم سے وہ سب تھا کہ ایسے طلاق دو اور کیا کرو، مہر دو اور یہ کرو وہ کرو، یہ سب معاشرت کے قوانین آپ کو بتائے جا رہے تھے کہ کیسے جس کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں، یہ بھی دین نہیں ہے، شادی بیاہ کرنا یہ سب دنیا ہم سمجھتے ہیں. مگر آپ دیکھیے اتنا لمبا کب سے پڑھتے چلے آئے ہیں اور ابھی آگے بھی ہے. یہ صرف معاشرت، یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے، جس کے ہماری یہ تمدن، ہماری تہذیب، ہماری معاشرت یہ ڈھنگ سے چل سکتی ہے. کتنا لمبا اللہ تعالیٰ نے تفصیلات سے بتائی ہے. نماز کے لیے تو اقیم الصلاۃ، مگر روزہ کے لیے دیکھو ایک حکم، تو مگر یہاں پر تفصیلات. اچھا بیچ میں اب دیکھو جب قرآن کی سمجھ نہیں آتی نا تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو وہ بات ہو رہی تھی، ابھی طلاق اور شادی اور بیاہ نکاح کی بات ہو رہی تھی، مہر کی بات ہو رہی تھی، خلا کی بات ہو رہی تھی. اب آگے جو آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلاۃ. اب سب کہنے کی بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فیاضی کا معاملہ رکھو، اور یہ تقویٰ ہے، مناسبت ہے، کسی کی بھول چوک کو معاف کر دو. سب کہتے کہتے ایک دم سے اچانک موضوع بدل رہا ہے، جس سے لگتا ہے کہ یہ کیسے آ گیا ہے نا. حالانکہ سب ایک دوسرے کی آیات سے ایک دوسرے کی آیت کا ربط ہے، مگر وہاں تو یہ ہوا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ، مت بھولو فضل بینکم، اپنے درمیان، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. اب آ رہا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ، حفاظت کرو
نگہداشت کرو، کس کی؟ الصلواتی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں اس تقریر کو جو پہلے سے چلی آ رہی تھی نماز کی تاکید پر ختم کیا جا رہا ہے، وہ اسپیچ ہو رہی تھی، اب یہ کیوں ایسا ہوا؟ دراصل میری بہنیں کی نماز ہی وہ چیز ہے، سارے قوانین یہ بتا دو کوئی سامنے والا کرنے کو تیار ہی نہیں، قانون سے تھوڑی امن آتا ہے، قانون کو فالو کرنے سے۔ کتنا بھی سگنل یہ ریڈ لگا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یلو ہوگا تو کیا ہوگا، گرین ہوگا تو کیا ہوگا، ریڈ ہوگا تو کیا ہوگا، مگر نقصان سے کب بچیں گے؟ جب آپ اس کو فالو کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ تقریر کر دیں کہ لال جب سگنل ہو تو گاڑی روک دینا چاہیے، یلو ہو تو 3 دیر ٹھہرنا چاہیے، پھر گرین ہو جائے پورا تو پھر آگے بڑھنا چاہیے، آپ کہتے رہیں اور ریڈ سگنل میں کراس کریں، آپ کا حشر وہی ہوگا جو نہ جاننے والے کا ہے۔ جو نہیں جانتا ہے اور ریڈ میں جا رہا ہے وہ، اور جو جانتا ہے اس کو فالو نہیں کر رہا ہے وہ، دونوں کا انجام ایک، دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوگا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب یہ جو ہے یہاں پر ہے کہ جو انسان کے اندر اس قانون کو فالو کرنے کے لیے جو چیز انسان کو چاہیے وہ ہے خوف خدا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ طلاق ہو رہا ہے، خلا ہو رہا ہے، مہر نہیں دیا رہا ہے، جہیز لیا جا رہا ہے، بارات جائے، بیٹی والوں کو یہ لوٹا جا رہا ہے، اس کو آگ سے جلایا جا رہا ہے، اس سے کون سی؟ یہ تو قانون تھا، اللہ نے بتا دیا کہ ایسا مت کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، مگر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ میرے اوپر بھی کوئی ہاتھ ہے، آج میں کسی معصوم پر ظلم کر رہی ہوں، کسی کو بیٹی کی ہونے کی وجہ سے ستا رہی ہوں، تو کل وہ دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ نیکی اور پاکیزگی جو کہتے ہیں نا، اس کے جذبات کہاں سے ابھرتے ہیں؟ نیکی کرنے کا جذبہ کہاں؟ وہ احکام الہی کی پیروی میں، جب خدا کا حکم مان لو گے نا تو وہ اطاعت کا مادہ، اللہ کی مطیع بن جاؤں، اللہ کی بات مان لو۔ تو اس لیے اور نماز یہ وہ چیز ہے جس میں خوف خدا کی جو کہتے ہیں نا کہ اندر ہے یا نہیں ہے، اس کا اظہار آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی حیت نماز کے دیکھیے کہ انسان اپنے جسم کا عظیم ترین حصہ خدا کے قدموں پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑی نہیں ہوں، میں بڑی نہیں ہوں، میں نے بڑی ہوں۔ کون بڑا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، عظمت والا تو میرا رب ہے، میں کہاں بڑی ہوں؟ سبحان ربی العظیم۔ پھر اللہ کی کبریائی، اللہ بڑا ہے۔ پھر وہ آپ دیکھیں کہ اپنے اس سر کو کسی کے سامنے جھکانے، آرام سے جھکا دے کوئی، ایسا ممکن نہیں ہے، مگر ایک بندہ خود اپنی ناک رگڑتا ہے خدا کے قدموں پر جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ جب بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے میری بہنیں، جب وہ اللہ اکبر یہ تکبیر کہہ کے جب وہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف یہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہم تو نماز پڑھنے میں ادھر ادھر دماغ بھٹک گیا، مگر جب ہم نے کہا اللہ اکبر، اب جب اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیے تو ہم نے دراصل اپنے رب سے یہ کہا کہ میں بے بس ہوں۔ کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ ایک بندہ خدا کا ایک مطیع فرما بردار انسان خود ہی اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں، جو جائز کام تھے میں نے چھوڑ دیے میرے رب، ابھی تیرے دربار میں حاضری کا وقت تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سے گفتگو کرتا ہے، یہ دیکھو میرا بندہ ہی ہے۔ تو نماز کے اصل میں یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ، تم حفاظت کرو اپنی نماز کی۔ نماز کیا کام کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء، فحش سے اور منکر سے۔ کیوں؟ دیکھو 5 ٹائم رپورٹنگ ٹائم ہے، 5 وقت اگر کسی کلر کو جا کے اپنے آفیسر کے کیبن میں جا کے رپورٹنگ کرنی ہو، یعنی صبح سے رپورٹنگ دے کے آیا بندہ، اب ظہر میں پھر جانا ہے، پھر وہی بات کہنی ہے، پھر عصر میں پھر جانا ہے، پھر وہی بات کہنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کرتی ہوں، تو ہی بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو تیری کبریائی ہے، میرا کوئی بڑا نہیں، دنیا کی کوئی خواہش بڑی نہیں، کوئی رسم بڑی نہیں ہے،
کوئی رشتہ داری بڑی نہیں ہے، تو بڑا ہے، سب کو چھوڑ دوں گی۔ تو دراصل یہ نماز جو ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ صحابہ سے آپ نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جس کے دروازے پر، اور یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے جسے مسلم اور بخاری دونوں نے روایت کیا ہو، یہ متفق علیہ ہے، یعنی دونوں اس پر متفق ہیں۔ تو یہ حدیث بھی جو میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کے گھر کے باہر اگر کوئی نہر ہے، مشہور حدیث ہے، اور اس میں 5 دفعہ نہاتا ہو، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا اس کے یہ بدن پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ کچھ رہ جائے گا 5 دفعہ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دیکھیں، گناہیں ہو چکی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو بھی مٹا سکتا ہے۔ گناہوں کو مٹانا جو اعمال نامے میں لکھ گیا ہے، جو بھیج دیا گیا ہے، وہ کسی کی قدرت نہیں ہے میری بہنیں کہ وہ جو ہے اس کو یہ مٹا سکے، سوائے اس ذات کے کہ جو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو نماز ایک دعا ہے، اور دعا تو یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، 1-2 حدیث سنانے کے بعد میں بات آگے بڑھاتی ہوں، کہ یہ بھی حدیث یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں اسے روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ وہ علم کے حریص تھے۔ آپ دیکھیں گے جتنی روایات ابو ہریرہ سے ہے، کسی صحابی سے آپ نہیں پاؤ گے۔ ہر اللہ کے رسول کی ہر بات، ہر ان کی ایکشن، ہر ان کی چیز کو انہوں نے سمیٹنا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ رات اور دن میں فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کا وقت جو ہوتا ہے وہ فجر اور عصر ہوتا ہے، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے ان فرشتوں کی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جب وہ جو صبح آئے ہوئے ہوتے ہیں جو فجر میں، وہ لوگ جب آتے ہیں تو اسی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں فرشتے، اور پھر ان کا عصر کے وقت جب جانے والے ہوتے ہیں تو وہ نماز عصر کی پڑھ کے ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو جب یہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، تو جب یہ جو صبح آئے تھے اور پھر عصر میں گئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ جو رات گزاری، جو دن گزارا ان کے اندر، ان سے سوال کرتا ہے یا رات گزاری کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا ہے، بڑی پیاری، تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو علم والا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ جب میں آ رہا تھا تو وہ نماز پڑھ رہا، جب میں گیا تھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں واپس آیا ہوں تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا زبردست رپورٹنگ ہے کہ جو اگر ہم کو یہ بات دکھ جائے، صرف یہ ہے کہ یقین، وہ یؤمنون بالغیب، مومن کی صفات میں آپ نے پڑھا نا شروع میں البقرہ میں، کہ غیب پر ہی مان لاتے۔ اگر ہم کو کوئی وہ پردہ ہٹا دے کوئی، اور پتہ چلے کہ صبح کوئی آیا فرشتے خدا کے سامنے کھڑا ہے، ہم اپنے یہ بستر پر رہ سکتے ہیں؟ اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ عصر میں یہ جا رہا ہے، جس کے پاس ہی میری پوری فائل ہے، میری زندگی کا، میری آخرت کا، دنیا کا سارا گرپ وہی ہے، وہ جائے اور ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہوں۔ عصر کا وقت بہت کم ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، سورج کے ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تبدیلی وقت، دیکھیے کون سے وقت تبدیلی کہا گیا ہے، کوئی اور وقت بھی ہو سکتا تھا، ظہر کا بھی ہو سکتا تھا، مغرب بھی ہو سکتی تھی، تو بہت سارے لوگوں کی رپورٹنگ ہو جاتی کہ مطلب تو سونے کا وقت نہیں، جگنے کا۔ فجر کا وقت کہا گیا، اور عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بازار وغیرہ کے سمیٹنے کا وقت ہوتا تھا۔ ایک دور تھا نا کہ جب شام کو سب بازار، تو لوگ غافل ہو جاتے تھے، مگر اس میں سے وہ بندہ وہ یہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، میری بہنیں کبھی سوچا کریں کہ فرشتہ گیا ہوگا تو میرے اللہ نے پوچھا ہوگا تو میرے بارے میں کیا بتایا ہوگا۔ آیا تھا تو میرے ساتھ نماز پڑھا اس نے، جا رہا تھا تو مجھے
وقت ہو گیا تھا اور مجھے نماز پڑھا میں نے. اچھا دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بہت زبردست، آپ سوچتے ہیں کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کے اپنا راستہ کاٹ دیتا تھا کہ عمر آ رہا ہے، چلو اس گلی سے نکلو. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکومتوں کو جب سرکولر بھیجتے تھے اس میں یہ لکھتے تھے، اس سرکولر میں تمہیں کرنا کیا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کہ انہوں نے لکھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام نماز ہے. یعنی تم جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی تو وہ اپنے سارے دین کو محفوظ کر لیا. سمجھا آپ نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کام پر رکھنے سے پہلے وہ یہ سوال ضرور کرتے تھے. اور آپ نے اس میں لکھا کہ جس نے اپنے نماز کو ضائع کیا اس نے اپنے پورے دین کو ضائع کر دیا. اصل میں ہم کیسے ثبوت دیں گے کہ ہم کوئی دعوت دے رہا ہے، وہ سوچتے ہیں کتنا خراب لگتا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ نیکی کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. ہم کسی کام میں لگے ہوئے ہیں. لبیک کہنا چاہیے نا، لبیک وہیں پڑھ کے آنے کے لیے نہیں ترستے ہیں. یہ بھی تو پکار ہے خدا کی طرف سے. چھوڑ دو اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا مطلب؟ سب سے بڑا اللہ ہے، وہ کام بڑا نہیں ہے، وہ چولہا چکی بڑا نہیں ہے، وہ دوست بڑا نہیں ہے، وہ رشتہ دار بڑے نہیں ہے، وہ فنکشن بڑا نہیں ہے. بڑا کون ہے؟ وہ برا ہے نا. مگر یہاں اس پکار پر کہنا چاہیے لبیک اللہم لبیک، آتی ہوں اللہ تعالیٰ، آتی ہوں، بند کر دیتی ہوں گیس، چھوڑ دیتی ہوں یہ سب. ذرا پکار پر کبھی اول وقت پر نماز پڑھ کے دیکھیے کیسی برکت ہوتی ہے. عشاء کی نماز کے دیکھیے، آپ سب کو تجربہ ہوگا کہ جب نماز پڑھ لو وہی شام، وہی گھر، وہی گھڑی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو نماز پڑھ چکے، ابھی جو چاہے کریں، ابھی تو وقت ہی وقت ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو دراصل وہ ایک چیز ہے کہ اس دربار میں میں نے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں. یہ حدیث یہ مشکات کی ہے. اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ حافظوا علی الصلاۃ، حفاظت کرو اپنی. اتنے سارے قوانین کو تم پورا ہی نہیں کر پاؤ گے بشرطے کہ تمہارے اندر یہ کوالٹی نہ ہو، خدا کے خوف، اس کے سامنے کھڑا ہونا. تو پھر کچھ نہیں کرو گے تم. پھر وہی ہوگا جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت مردہ یہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے چاہے کوئی بھی وقت ہو، مگر اس مردے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عصر کا وقت ہے. یہ مشکات کی حدیث ہے. تو وہ کہتے ہیں جیسے عصر کا وقت ہے. بس وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ کہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، اور بس وہ بیٹھتا ہے، اپنی آنکھیں ملتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں. کس سے کہتا ہے؟ وہ منکر نکیر جو سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز تو پڑھ لوں، وہ سورج ڈوب رہا ہے. تو دراصل یہاں پر اس حدیث میں مومن کی ایک شان نظر آتی ہے. اس کی عادت رہی ہوگی، اس کی روٹین، اپنے رب کی یاد اسے کبھی بھولنے نہیں پائی. دو لوگ کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں، کھڑے رہو، ابھی نماز پڑھ کے پھر بات کرتی ہوں نا. اور رسول کا حکم کبھی ذہن سے اوجھل نہیں ہوا. آپ کو پتہ چلتا مرنے کے بعد بھی جب اس کو ہوش میں آ رہا ہے تو اور نماز کی محبت دل سے غائب نہیں ہوئی. کس قدر شدید خدا سے کہتے ہیں وسجد وقترب، اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو تو سجدے میں چلے جاؤ. نماز مومن کی معراج ہے. آپ نے کہا معراج میں تو اللہ کے رسول سارا دیکھ کے آئے تھے. ہم بھی جب اپنی یہ پیشانی کو اپنے خدا کے قدموں پر جب رکھتے ہیں تو ہمیں بھی بہت کچھ نظر آتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا کی حقیقت کو کھول دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اور دیکھنے والوں پر ثابت ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں تکلف ہوتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے گھر میں، مہمان جیسے آ گیا. اب ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی جائے گا کہ کب جائے گا، کیا کریں، ابھی گھڑی کی سوئی تو اثر کے. تو اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم نے چائے بھی اسے دی ہے تو میں نے بس چائے سلو آج پہ دھیرے پہ رکھے. کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے جب تک کوئی بک کوئی چیز اس کو دے دیں کہ آپ یہ پڑھیں
نماز پڑھ لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی یہ کہہ دیتا ہے میں نے بھی نہیں پڑھا ہے. اگر آپ نہ اٹھتی تو آپ سوچیں کتنا بھی وہ ہوتا مشکل. تو وہ جو ہے کبھی کبھی دیکھیں شیطان یہ دل میں کبھی یہ بھی بات ڈالتا ہے میری بہنیں کہ اس وقت بھی وہ نماز ذہن میں, اور وہی کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے ہمارا ایک ساتھی بن کے, دوسری حدیث میں لمبی حدیث ہے کہ نماز دائنی طرف اور کون نیکیاں کس طرف کون نیکیاں, لمبی حدیث ہے, میں انشاءاللہ آپ کو کبھی بتا دوں گی. ایک بات میں آپ سے بتاتی ہوں کہ یہ 2 لوگوں کا یہ واقعہ تھا. ایک شخص تھا, ایک نوجوان تھا, اس نوجوان نے یہ ضعیف العمر, یہ مسجد کے باہر کھڑے تھے دونوں, اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھنے جاتے ہو کیا؟ 5 ٹائم اذان ہوتی. بولے ہاں جاتا ہوں. تو جاتا تو ہوں مگر بس ایسی بے دلی کی نماز ہوتی ہے کوئی, وہ نماز میری نماز ہی نہیں جو اللہ کو محبوب ہے, بس ایسے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو اس نے کہا 5 ٹائم جاتے ہیں؟ بولے 5 ٹائم جاتا ہوں, مگر وہ جو اللہ کے رسول کی نماز تھی, وہ جو مومن کی معراج ہوتی وہ نماز تھی, جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے وہ دل کانپ جانے والوں کی نماز تھی, میری نماز تھوڑی ویسی ہوتی, بس ایسی چلا جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسی نماز سے کیا فائدہ جب دل ہی نہیں لگتا اس میں, اور پھر ایسی نماز ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا بندہ کھڑا ہوتا باوجود کوشش کرنا چاہیے کہ خیالات کا ہجوم نہ ہو. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, مگر میں اس بزرگ کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نے کہا کہ جو ہے پھر کیوں جب دل نہیں لگتا اور ایسی بے طرح کی نماز ہوتی ہے تو پھر کیوں نماز پڑھتے جاتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں حاضری لگانے جاتا ہوں. مجھے اچھا کہنے لگی کہ جو بچہ اسکول میں سال میں کبھی نہ غیر حاضر ہو, اس کو کبھی اسکول سے نکالا نہیں جاتا, کبھی اس کو ایگزام میں بیٹھنے سے روکا نہیں جاتا, اور رزلٹ میں ہمیشہ اس کا نام رزلٹ میں شامل ہوتا ہے. حاضری پوری, کہتے ہیں حاضری لگاتا ہوں. تو کبھی شیطان اگر وسوسہ ڈالے میری بہنیں کہ ایسی نماز کیا کام کی میری, کہ جاتی ہوں کھڑی ہوں تو دنیا بھر کا خیال آتا ہے, پتہ نہیں کیا پڑھتی ہوں کیا بھولتی ہوں, ہے نا. تو اس سے اچھا ہے کہ چھوڑو جانے دو. جب ہمارے اندر خشوع خضوع نہیں, اب تمہیں تو تمہیں خدا کے سامنے جھکنے سے روک دیا, دل تو لگتا نہیں میرا, ابھی جاتی ہو 10 طرح کی باتیں یاد آتی ہیں. تو کم سے کم مجھے بہت اچھا لگا کہ حاضری لگا دو. کوئی کام والی آپ کی کتنی بھی اچھا کام نہ کرتی ہو, مگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ یہ آئے گی ضرور, ایک اس کے لیے نرم پہلو آپ کے گھر میں رکھتا ہے نا. آئے گا میرا بندہ, ٹیڑھا سیدھا جیسے جھکتا ہے جھکے گا. تو میری بہنیں, اللہ رب العزت یہاں پہ فرماتا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی وہ دن ایسا نہ گزرے میری بہنیں, کوئی تو دن ہوگا جو آخری ہوگا, تو ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت, موت قریب ہو, نماز کا وقت چلا گیا اور ایک وقت کی نماز ہمارے اور آپ کے اوپر قضا رہ گئی. کبھی اٹینشن رہ کے دیکھیے, کبھی اپنے رب کی پکار کا انتظار کر کے دیکھیے, کبھی پیاز تلتے ہوئے چولہا کو گیس پر بند کر کے دیکھیے کہ میرے رب کی حاضری کا وقت ہے, ایڈجسٹمنٹ کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ آپ نے 4-5 چیزیں گنوائی تھی, اس میں ایک یہ تھی کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی بات کی توفیق دے. پھر نماز ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا کرے گی جو لوگوں کے حقوق ہم پورا کریں گے. میرے رب کو کیا بتاؤں گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہر نماز کے وقت ان کا جب وضو بناتے تھے ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. لوگوں نے کہا علی یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بات تم نہیں جانتے ہو, ابھی تو خدا سے وعدے وعید کر کے آیا تھا, اللہ یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں, ابھی پھر دوپہر کو پھر وہی, اللہ مجھے معاف کر دے, ویسے نہیں کر, پھر جا نماز لا بیٹا, پھر میں نے دنیا میں وہی کیا. تو اللہ بھی کہے گا کچھ ہے شرم تجھے؟ ابھی تو بول کے گیا تھا کہ میری بندگی کرے گا, ابھی تو یہ سب کے گیا تھا, تو پھر وہی. تو وہ لوگوں کے حقوق کو کیسے سلب کرے گا جس کو 5 دفعہ اللہ کے سامنے اپنی حاضری دینی ہے نا.
اس لیے اس آیت کا یہ تسلسل آپ کو سمجھ آیا کہ اب بات قانون کی ہو رہی تھی، بات معاشرت کی ہو رہی تھی، خاندان کی ہو رہی تھی، رشتہ داری کی ہو رہی تھی، شادی بیاہ کی ہو رہی تھی. حافظوا علی الصلوات. سمجھ آیا؟ ہاں. اچھا، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے ایک نماز ہے صلاۃ وسطی جو کہتے ہیں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عصر کا وقت ہے. اس میں متعدد اقوال ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فجر کے لیے کہا گیا ہے. اصل میں صلاۃ وسطی کا مطلب یہاں پر ہے کہ دو اس کا مطلب ہے. ایک تو بیچ کی نماز کا مطلب ہے، وسطی مطلب بیچ، اور دوسرا مطلب ہے کہ اعلیٰ اور اشرف. وسطی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بہت اہمیت کی حامل. تو جو یہ معنی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ نماز، وہ اشرف نماز جو خشوع اور خضوع والی ہو. کہتے ہیں جب نماز پڑھو، آپ نے فرمایا تو اس حالت میں پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو کم سے کم اتنی کیفیت تو لاؤ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اپنے رب کے سامنے. تو یہ خشوع خضوع والی نماز کو بھی کہتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے، ایک واقعہ جو جنگ احزاب میں ہوا تھا، اس قدر دشمنوں کی یلغار تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا کہ ابھی تھوڑا کچھ کم ہو تو نماز پڑھتے ہیں. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین نے اتنا مشغول کر رکھا تھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا. اب یا تو اس میں آتا ہے اور آپ نماز عصر نہیں پڑھ سکے، پھر آپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی کہ خدا جو ہے ان کی قبریں اور ان کے گھر کو آگ سے بھر دے. کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. نہ جانے نماز سے کتنا عشق تھا. نماز پہ کھڑے ہیں، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول یہ بستر پر ڈھونڈ رہی ہیں، رسول اللہ کو ہے ہی نہیں. اب وہ بچپنا تو ہے نا، دل میں شیطان نے بات ڈالی کہیں اور امہات المومنین کے پاس تو نہیں گئے. اٹھ کے کھڑی ہے تو دیکھیں کہ وہ آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ نماز پر اللہ سے گریزاری کر رہے ہیں، کھڑے. کہتے میں نے دیکھا کہ ان کے انگوٹھوں کا جو ناخن ہوتا ہے ان میں سے جیسے خون اور پانی جیسا اس میں سے نکلنے لگا، رسنے لگا وہاں سے. اتنی دیر کھڑے ہونے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش اتنا آپ اپنے آپ کو ہلکان کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیے. آپ نے کہا کہ عائشہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی دیکھیں خدا خوشیاں دے دیتا ہے اور ہم مست ہو جاتے ہیں. خدا خوشیاں دے دیتا ہے اور ہم اس دینے والے ہی کو بھول جاتے ہیں. پھلی ہوئی ڈالی تو اور جھک جاتی. کتنا شکر ادا کروں. کیسے سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھیں. یہ دعا مانگا کریں میری بہنیں، میں بھی مانگتی ہوں اور آپ لوگ بھی مانگا کریں کہ رب اوزعنی ان اشکرا، اے میرے رب ایسا مجھے بنائے کہ میں تیرا بہت شکر ادا کروں. ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، جو نعمت تو نے کی ہے، والا والدیہ وان اعمل صالحا ترضاہ، اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے میرے رب، اور شکر ادا کرنے میں میری مدد کر. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، وہ بھی مانگنا پڑے گا اسی سے بھیک میں. یہ زبان اس کے شکر میں یہ رطب اللسان ہو، ہے نا. کسی کے 2 ٹیسٹ ہوا، بلڈ ٹیسٹ. ایک کی رپورٹ بہت ہی اچھی تھی، مطلب وہ جو مرض تھا وہ تھائیرائڈ وہ ختم ہو چکا تھا. دوسرا شوگر کا تھوڑی زیادہ آ گئی. وہ خاتون اسی ٹینشن میں کہ اس میں تھوڑی سی زیادہ کیوں شوگر آ گئی. اس میں شوگر کا پہلو بھی تو تھا کہ وہ تھائیرائڈ جو اتنے دنوں سے تھا وہ پورا نارمل ہو گیا تمہارا. اسی میں اتنا ڈوب جاتی کہ یہ بھول جاتی کہ یہ شوگر کا بڑھا ہوا ہے نا. اسی کی شکر میں اگر دونوں صحیح نہ ہوتا تو یہ کتنی نعمتیں ہیں جو میرے رب کی ہم لوگوں سے بیان کرتے رہتے ہیں، مگر حقیقت میں ہے کہ وہ اگر ہم اسی کو گن کے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ،
اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها تم شمار نہیں کرو گے. تم دیکھ رہے ہو، تم بول رہے ہو، تم کھا رہے ہو، تم چل رہے ہو، تم پی رہے ہو، تم کیا کیا یہ سانس آرام سے آ جا رہی ہے، کوئی خرید کے آکسیجن سانس نہیں لے رہے ہیں. میرے رب یہ وقت ہے، بستر پر سو کے ڈاکٹر کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اتنا موٹا موٹا ڈاکٹروں کی فیس نہیں دے رہے ہیں. ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے. شکر کتنی دفعہ کرو گے؟ ہر دم آپ یقین مانے اللہ تعالیٰ کا وعدہ. ایک بات اور وہ شکوہ پریشانی ہے، یہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے لیب کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْكُلِّ ثَمَرَاتٍ. ہم تم کو خوف سے، بھوک سے، مال سے، سب چیز سے تم کو آزمائیں گی. تو آزمائش کی دنیا ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ تو آزمائش کی ہے، مگر ایک اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَإِن شَكَرْتُمْ. قرآن کی آیت آگے پڑھیں گے آپ. لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے. دنیا میں سب کچھ سب کو نہیں مل جاتا، مگر بہت کچھ ملا ہوتا ہے. اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور عطا فرمائیں گے. اور پھر یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی پر، آپ کے گھر پر، آپ کے ماحول پر، آپ کی صحت پر اس شکریہ کلمات کے اثرات مرتب ہوں گے. کیسے؟ ذہن وہ ڈپریشن سے نکل آئیں گے آپ. شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. کوئی اٹھا کے لے جاتا، کوئی پکڑا کے لے جاتا. یا اللہ کہیں سڑک پر رینگتے ہوتے، یا اللہ کہیں پیر ہی نہ ہوتا، یا اللہ میں کہیں آنکھ ہی نہ ہوتی. تھوڑی دیر بند کر کے آنکھ دیکھیے تو یا اللہ کیا تو کیسے دکھتا، ساری دنیا دیکھتی ہم نہ دیکھتے. یا اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ الذی بعزتی وجلالی تتم الصلاۃ. میرے رب تیرا شکر ہے. اے رب کائنات تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھ کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دوں گا. میری حمد بیان کر رہے تھے، میرا شکر ادا کر رہے تھے. تو بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقوموا للہ قانتین. وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ. کس کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ کے لیے. سبحان اللہ. للہ کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ قانتین، قانتا، قانتۃ حافظۃ للغیب بما حفظ اللہ. عورتوں کے بارے میں آتا ہے قانتین. قانتین ایسے کیسے؟ فرما بردار غلام جو سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے کہ میرا آقا مجھے کیا حکم دیتا ہے. کبھی نماز کی حالت دیکھیے، اپنے آپ کی دیکھیے، بندہ کیسے کھڑا ہے نا. کبھی کبھی اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسے کھڑے کہ تمہارا دل بھی جھکا ہوا ہو. سر تو جھکا ہوا، تمہارا دل بھی خدا کے سامنے جھکا ہوا ہو. تو اللہ کے سامنے فرما بردار. بات دیکھیں اب نماز کا سلسلہ پچھلی آیات سے جوڑ کے دیکھیے. فرما بردار میں گردن جھکا کے کھڑے ہو تو اللہ نے وہاں کیا کہا تھا کہ جب اس کو طلاق دو تو اس کو جو ہے اتنا دے دلا کے رخصت کرو. دیکھو یہ کرنا تو ایسے مہر دے دینا. دیکھو حرام طریقے سے ولا تاکلوا اموالکم بالباطل، کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھانا. وہاں کہتا ہے یہاں ہے وقوموا للہ قانتین. فرما بردار بن جاؤ اللہ کے. صرف نماز کی جانماز تک نہیں، دنیا کے عملی کاموں میں بھی. فَإِنْ خِفْتُمْ. دیکھو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کریں، اسپتال میں گئے تھے، ایئرپورٹ پہ گئے تھے، جہاز میں بیٹھے تھے، نماز کا وقت ہو گیا. نماز یہ آپ کو بتا دوں کہ پوری زمین، یہ کسی پیغمبر کو یہ شرف نہیں دیا گیا تھا. آپ بھی یاد رکھیے گا کہ پوری دنیا کی زمین مسجد بنا دی گئی ہے صرف کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہیں بھی سجدہ کر دو. پہلا ایک دور تھا کہ وہ اپنے آ کے اسی میں جو بنائے گئے ہیں نا اس میں ہی سجدہ، اس میں ہی نماز پڑھنا تھا. ابھی کہیں بہت دور نکل گئے تو کیا کریں؟ کچھ نہیں، جدھر کھڑے ہو ادھر ہی بچھاؤ اور جھک جاؤ. میرے رب کا وقت ہے. ایک لڑکا تھا، یہ غیر مسلم تھا، پکتھال کے، یہ مشہور شخصیت ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام. تو وہ اسکول میں جب آتا تھا نا تو تھوڑا سا ظہر کے وقت ذرا سا ہمیشہ یہ لیٹ ہوتا تھا. کسی کو نام یاد ہے تو بتائیں مجھے. یہ مشہور شخصیت ہے. تو وہ پھر آ کے وہ مار کھاتا تھا وہ لڑکا. اس کے ساتھی نے کہا کہ کیوں تم ایک ہی بات کے لیے روز بس ذرا سا ورزش ہوئی کچھ چند سیکنڈ وہ لیٹ ہوتا تھا. تو بعد میں اس نے پوچھا کہ کیا وجہ کیا ہے؟
کوئی اصل میں یہ جماعت ہوتی رہتی ہے، نماز کے لیے میں رک جاتا ہوں تو تھوڑا سا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا مار کھا لیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے ان کی. تو اس کے ساتھی نے اس کو سمجھایا، ہندو تھا یہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے کیوں ہم لوگ جو ہیں سب اکٹھا کیے رہتے ہیں، رات کو جا کے پریئر کر لیتے ہیں، صبح کو گھنٹی بجا کے اکٹھا کر کے آ جاتے ہیں، ہر دم تھوڑی. تو کہنے لگے کہ تمہارے بھگوان تمہارے وقت کے پابند ہیں اور ہم اپنے خدا کے طے کی ہوئی وقت کی پابندی کرتے ہیں. اللہ نے طے کیا ہوا ہے نا وقت، اٹھ جانا، کھڑے ہو جانا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم کو ڈر ہو فرجالن کا پیدل ہو اگر، آؤ، یا رکبانن، راکب سوار کو کہتے ہیں، رکبن سواری کو کہتے ہیں، رکبانن یا تم سوار ہو یا تم پیدل ہو. دیکھو اگر خوف کی حالت ہو یا بدامنی کی حالت ہو، یا تم پیدل ہو یا سوار ہو، فَإِذَا، پس جب، امن تم، امن ہو جائے، تو امن میسر آ جائے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو کیا کرو کہ تم اللہ کی یاد کرو، مطلب تم نماز پڑھ لو، کما، جیسے کہ، کیسے پڑھ لو، اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے نہیں، علمکم، علمہ جس نے سکھایا، کم تم کو، ما جو، لم نہیں، تکونو تم ہو، تعلمون، لم تکونو تعلمون جو نہیں جانتے تھے تم. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو طریقہ اس نے تم کو سکھایا ہے، جس سے تم ناواقف تھے. تو یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا دیا. اب دیکھیں پھر یہاں پر ایک آیت آ رہی ہے. اچھا، یہ جو آیت آ رہی ہے، جو آپ لوگ سب قوانین شریعت پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ ہم کو اس میں سے ہر شخص مولوی بنے گا. قرآن سے بڑا معلم کون ہے؟ جو قرآن سے پڑھ لیا ہے، جس نے قرآن نے سکھا دیا ہے. تو اور دوسرے، چاہے وہ بریلوی عالم ہو، چاہے سنی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ ماخذ علم کا سب سے بڑا ہے. سمجھا آپ نے؟ اس قرآن سے ہم نے پوچھا ہے نا، بس کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر پھر وہ شروع ہو رہا ہے، یہ معاشرت کا ایک قانون آ رہا ہے. مگر یہ قانون میں 2 جملوں میں یہ بتا دوں، یہ آیتیں جو ہیں جب آپ پڑھیں گے نا، کہ والذین، اور جو لوگ یتوفون، فوت ہو رہے ہوں، جو وفات پا جائیں، فوتگی بولتے ہیں ہم لوگ اردو میں، عربی لفظ ہے یہ. منکم، تم میں سے. تم میں سے کون؟ تم میں سے اگر عورتوں میں سے آتا تو مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں اگر عورتوں کو کہا جاتا تو من کن نہ آتا. من کم مطلب کون؟ مرد. ہاں، تم مردوں میں سے. وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ رہے ہوں، اور تم چھوڑو، ازواجن، زوج کس کو کہتے ہیں؟ اپنا جوڑا. اپنا جوڑا کون؟ بیوی. یہاں مرد مخاطب ہے نا، تو اس کا جوڑا عورت ہوگی نا، اس کی بیوہ مطلب. تو جب چھوڑ رہے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کرو، لیے، ازواجہم، ازواج اپنے بیوی کے لیے، ہم اپنے، دیکھیں ہم کا لفظ آیا، ہم یہ مذکر ہے. اگر کہتے کہیں عورتوں کو کہا گیا ہے تو وہاں ہن آنا چاہیے تھا، ازواجہن آنا چاہیے تھا. مگر ہم بتا رہا ہے کہ مرد مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم کو موت آئی ہو، تم میں سے کوئی وفات پائے اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائے، تو وہ وصیت کرے اپنی بیوی، لی ازواجہم، وہ وصیت کرے کس کے لیے؟ اپنی بیویوں کے لیے. کیا وصیت کرے؟ متاعن، کہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں، نان نفقہ کہیں گے ہم اسے. متاعن، متاع ہے نا دنیا میں رہنے کی، متاعن قلیلن، یہ دنیا، سر و سامان. تو متاعن الی الحول، ان کو سر و سامان دیا جائے. حول کا مطلب ہوتا ہے سال، تو ان کو 1 سال کا ان کا کھانا پینا ان کو دیا جائے. غیر، نہیں، اخراج کہتے ہیں ان کا اخراج ہو گیا، یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ ان کو نکال دیا گیا. تو ان کو غیر اخراج مت نکالو ان کو اپنے گھروں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے حق میں وصیت کر جائیں.
کیا وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو گھر سے ان کو کھانا پہننا کپڑا لتا دینا اور ان کو گھر سے باہر مت نکالنا، ہے نا. فَإِن پس اگر خرجنا، اب دیکھیں یہاں یہ نون نساء ہے، خرجنا ہے نا، اگر وہ نکلے خود، فلا پس نہیں، جناح گناہ ہے، علیکم تم پر، کون تم؟ مرد پر، ہاں کوئی گناہ نہیں ہے، فی میں اس میں ما جو فعلنا، دیکھیں اس میں ہوتا فعلتم ہوتا اگر مردوں کو کہا جاتا، یہ نون نساء ہے. فعلنا جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے، فی انفسہن جو اپنے نفس کے بارے میں یا اپنے بارے میں اپنی ذات کے معاملے میں اگر وہ کچھ فیصلہ کرتی ہے معروف طریقے سے، تو یعنی فیصلہ کرتی ہے مطلب اگر وہ خود ہی نکلنا چاہتی ہیں، اگر خود ہی ان کا ٹھکانہ کوئی بھائی لے گیا، کوئی اور ہے، کوئی اور ذریعہ ہے، ان کا اپنا کچھ ہے، ذاتی چلی جاتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، تم پر کوئی اس کا الزام نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. کیا ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی مر رہا ہو تو اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے؟ قرآن میں تو لکھا ہے نا، یہ قرآن لکھا ہے، بتائے کوئی کہے گا کہ آؤ چلو قرآن میں دکھاتے ہیں نا، ادھر تو لکھا ہے کہ چلو شوہر لوگ سے بولو کہ وصیت کرو اپنی بیوی کے لیے کہ آپ کے گھر والے کھانا کپڑا دیں اور وہ دیں، وہ کریں، 1 سال تک گھر میں سے نہ نکالیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی دیں. صحیح ہے نہیں نا؟ تو دراصل یہ حکم کب کا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں یہ نازل ہوا تھا، شروع کے دور تھا. ابھی یہ قوانین نازل نہیں ہوئے تھے جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ابھی بیوی کی عورتوں کی تو کوئی حیثیت نہیں رہتی تھی نا، جیسے جانور سے بھی بدتر. کوئی سوتیلی ماں ہوتی تھی، بیٹے لوگ خود ہی شادی کر لیتے تھے. ہاں، اس کو کہتے نکاح مقت، برا نکاح کہتے تھے. وہ چادر ڈالتے تھے ان کو اوپر، یہ رسم تھی عربوں میں. عورتوں کی کوئی قدر و قیمت، بھیڑ بکری کی بھی قیمت ہوگی مگر ان کی نہیں تھی. آج جو کہتے ہیں نا اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، اس سے زیادہ عزت کیا ہوگی؟ ایک عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر اس کا احترام کرو گے تم تو یہاں پر وہ جب بیوہ کی عدت مقرر نہیں تھی، یعنی یہ شروع اسلام کی بات ہے. یہ تو یہ نہیں تھا. تو اس وقت ایسا تھا کہ ان کی کوئی عدت مقرر نہیں تھی، کوئی وراثت میں ان کا حصہ نہیں تھا. تم تو نکال کے جانور کے جیسا پھینک دو گے، کپڑے کے جیسا، کہاں جائیں گے؟ تو اب جو ہے یہ آیت منسوخ ہے، وہ قوانین آ گیا نا. اب عورت کی 4 مہینہ بیوہ کے لیے قانون بن گیا کہ 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہے، اور اس کے وراثت میں اس کا حصہ مقرر ہو گیا. نان نفقہ کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہاں، یہ بہت پہلے کی بات ہے. جیسے یہی تھا نا کہ وہ یہ طلاق ہے یا خلا ہے؟ نہیں، یہ زنا کا تھا. زانی غیر شادی شدہ جو زانی تھے تو ان کی سزا سورہ نور میں دیکھیے گا، ان کی سزا پہلے یہ تھی کہ کچھ قانون پر پتہ ہی نہیں تھا، تو کہ بند کر دو کمرے میں، قید کر دو ان کو جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے. تو پہلے یہی تھا کہ اگر کوئی ہے تو دونوں اٹھا کے قید کر دو، قید خانے میں ڈال دو جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے. پھر وہ کوڑے والی بات آئی کہ ان کو اتنے کوڑے مارو، ان کو اتنے کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو رجم کر دو. تو یہ سب بعد میں قوانین آئے. تو وہ والا جو تھا بند کرنے والا وہ منسوخ ہو گیا. تو یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے. تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے دیکھیں، وہ اس پر ہی یہ مذاق اڑاتے تھے. میں آپ کو واضح کر دوں، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا قرآن ہے کہ اس میں کی آیت تم کہتے ہو کہ یہ منسوخ. آپ شروع میں پڑھ چکی ہوں گی. اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ ہم اس سے بہتر یا وسیع لاتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ ہاں، اس کا جواب دیا گیا تھا. تو یہ بات دل میں نہ آنے پائے. چلے او تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ، اور اللہ عزیز الحکیم. اب یہاں پر ہے کہ وہ زبردست بھی ہے
اور حکمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، ظلم کرنے کے لیے تمہیں وقت دے رہا ہے تاکہ پورے ثبوت کے ساتھ تم کو پکڑا جائے۔ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ، اور مطلقہ کے بارے میں متاع بالمعروف، اس میں کیا ہے کہ اور جن عورتوں کو طلاق دو انہیں معروف طریقے سے متاع بالمعروف، ان کو سر و سامان بھی جو اس وقت کے حالات کے معروف اسی کو کہتے ہیں جو چلن ہو، جتنے میں اس کا پورا ہو جائے اس کو دو۔ حقاً، یہ حق ہے کس پر؟ علی المتقین، کہ متقیوں پر، جو یعنی کہ جھبا برقع داڑھی والا نہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، یہ اس پر۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے آیت نمبر ابھی پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا نا، آیت نمبر 36 میں، کہ اس میں بھی یہ لکھا تھا نا کہ ان کو بھی دے دلا کے رخصت کرو۔ جب طلاق کے یہ مطلقہ کے بارے میں آیا تھا نا کہ مطلقہ کو بھی تم کچھ دے کے رخصت کرو کہ میں، تو وہ جو تھا نا اس کا حکم ایسی مطلقہ جو پہلے گزرا ہے، یہ کہ ان کو سیم ایسا ہی تھا کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو۔ اب یہاں بھی اسی طرح کہا گیا ہے کہ انہیں بھی یہ مناسب طور پر ہے نا، متاع بالمعروف، ان کو پھر مناسب طور پر کچھ دو۔ تو یہاں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ آیت نمبر 36 والی جو ہے اس کا حکم ایسی طلاق شدہ عورت کے لیے تھا جس کی مہر مقرر نہ کی گئی۔ تھوڑا سا قانون ہے اس میں، وہ والا حکم جو تھا نا پہلے 236 آیت نمبر انڈرلائن کر کے دیکھ لیجئے گا کہ اس میں جو حکم دیا گیا تھا وہ ایسی طلاق شدہ عورت کے لیے تھا کہ جس کی مہر مقرر نہ کی گئی ہو، پہلے والا، ابھی والا نہیں، پہلے والا، سمجھ آ رہی نہیں؟ ہاں، مہر نہ مقرر کی گئی اور اس نے اپنے شوہر سے تخلیہ میں ملاقات نہ کی ہو، یعنی ابھی شوہر کا زن و شو کا تعلق قائم نہ ہوا ہو، ایسی عورت کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کو بھی کچھ دے دلا کے رخصت کرو۔ مگر اب جو کہا جا رہا ہے وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور مطلقہ کو بھی وہ جو ہے مناسب طور پر کچھ دے دلا کر رخصت کرو، یہ حق ہے کس کے لیے؟ ہاں، اب یہاں یہ حکم جو ہے ہر قسم کی طلاق شدہ عورت کے لیے، شادی ہوئی چاہے وہ اپنے شوہر سے ملی نہیں ملی، مہر طے ہوا نہیں طے ہوا، طے ہوا تھا بھی تو پھر، اور شوہر سے ملاقات ہوئی، ہر قسم کی مطلقہ کے لیے کامن یہ آ گیا۔ پہلے تو خاص تھا وہ، مگر اب یہ کامن آ گیا کہ ہر قسم کی طلاق شدہ عورت کو آپ طلاق دیتے ہوئے اسے کچھ دے دیں۔ بلکہ یہاں الٹا دیکھو، نماز پڑھنے والی اتنی لمبی لمبی داڑھی جو دی ہو اس کو بھی چھین لو، یہاں پر کہا ہے تو کذالک، اور اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، صاف صاف کھولتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی نشانیوں کو، لعل شاید کی تعقلون، ہو سکتا ہے کہ تمہیں عقل آ جائے، تم سوچ بوجھ کے کام کرو گے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آیت نمبر 238 سے 242 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ تو پھر بڑھتے ہیں آیت نمبر 238 کی طرف۔ حافظو، تم حفاظت کرو، علی الصلواتی، نمازوں کی، اور الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی، وسطی یعنی درمیانی، وسط، وقومو، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار۔ آیت نمبر 239 دیکھتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ فَإِن، پھر اگر، خفتم، تمہیں ڈر ہو، خفتم خوف سے، فرجالن، تو پیادہ پا، یعنی جو چل رہا ہے پیر پر، یعنی جس کے پاس سواری نہیں، او یا رکبانن، سوار۔ فَإِذَا، پھر جب، امنتم، تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا، تو یاد کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کما، جیسا کہ، علمکم، اس نے تمہیں سکھایا، ما، جو، لم تکونو، تم نہ تھے، تعلمون، جانتے۔ ٹھیک ہے، تو
یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو پیادہ چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو، تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 240 دیکھتے ہیں، والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت ہے، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن نان نفقہ، الی الحولی 1 سال تک، ٹھیک ہے نا، الا تک، حولی 1 سال۔ اچھا اس کے پہلے دیکھیں ہم نے یہ ورڈ پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ حولین کاملین، رضاعت کے بارے میں۔ تو جو لینی تھا وہ جو ہے نا وہ شیپنگ 2 مطلب حول یعنی 1 سال اور حولینی 2 سال، ٹھیک ہے، تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، بس ایک ریمائنڈر، مطلب ہم ایک تھوڑا غور کر کے پڑھیں نا چیزوں کو کہ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو بہت کانفیڈنس آتا ہے جب ہمیں ورڈز پہلے سے پتہ ہوں اور پھر ہم، تو یہ بس ورڈ کی شیپنگز میں فرق ہے، اس کا جو مادہ ہے جو روٹ ہے وہ بالکل سیم ہے، تو یہ الی الحول یعنی 1 سال ہوا، ٹھیک ہے نا، تو 1 سال تک، غیر اخراجین بغیر نکالے، فإن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں جناح گناہ، علیکم تم پر، فی میں ما فعلنا جو وہ کریں، ما جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے تئیں یعنی اپنے نفسوں میں، انفسہن یعنی جو وہ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے تئیں میں یعنی جو بھی وہ کرنا چاہیں، من معروفین دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی عزیز الحکیم غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھیں اس کا جو رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں، کچھ آیتیں ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ تھوڑا ان کو ڈیٹیل میں سمجھا جائے، تو اور جو لوگ 240 سب میرے ساتھ ہیں رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقے کی وصیت کریں نکالے بغیر، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے تئیں دستور کے مطابق کریں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آپ نے تفسیر میں پڑھ لیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو حکم ہے وہ منسوخ ہے، یعنی کیونکہ جو ہے نا عورتوں کے لیے آلریڈی ورثے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے سب کے حق مقرر کر دیے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ ہے، تو اب وصیت کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی، اور اس کا آپ نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہوگا تفسیر میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے بڑھتے ہیں 241 کی طرف، وللمطلقات اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاعن نان نفقہ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ کذالک اسی طرح، آیت نمبر 242 دیکھتے ہیں، سب میرے ساتھ ہیں، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، یبین بھی کتنا ایزی ہے بیان کرنا ہے نا، واضح کرنا، واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنے احکام، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ تو یہاں پر ہماری ورڈ انالیسس مکمل ہوئی۔ بڑھتے ہیں ہم ورڈز کی طرف۔ حافظو نمبر ہے 252، پیج نمبر ہے 83، ٹھیک ہے۔ حافظو تم حفاظت کرو، قومو تم کھڑے رہو، رکبانن سوار، الی الحولی 1 سال تک۔ تو ورڈ انالیسس اور انڈیویجول میننگ مکمل ہوئے۔ ہم بڑھتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف۔ کویشچن آنسرز دیکھتے ہیں، کویشچن نمبر 114، ایسی، یہ دیکھیں یہ جو کویشچن آنسرز ہیں نا، یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے نا، سبحان اللہ، تو یہ جاننا کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اور ہمیں کتنی محبت ہونا چاہیے بحیثیت ایک عورت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باریک چیزیں جو ہیں ہمارے زندگی کی ہمیں بتا دی، وگرنہ ہمیں تو کوئی نہیں بتانے والا ہوتا نا، ہم اپنے حقوق کو کیسے جانتی، سبحان اللہ۔ تو ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے اپنے پیارے رب سے، سبحان اللہ، جتنا اس کا شکر کیا جائے، جتنی اس کی تعریف کی جائے کم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کویشچن نمبر 114، ایسی منکوحہ عورت جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو یا شوہر سے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں اور اس کا شوہر وفات پا جائے تو ایسی عورت کی عدت کیا ہے؟ جواب، ایسی عورت کی بھی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ کویشچن نمبر 115، اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت وفات کیا ہے؟ جواب،
اس کی عدت وفات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، خواہ بچہ شوہر کی وفات کے بعد ہی پیدا ہو جائے یا کئی مہینہ لگ جائے۔ سمجھ گئے نا آپ کہ اگر عورت پریگننٹ ہے اور اگر سپوز اس کی 8 منتھ ہے، اس کی پریگننسی 8واں مہینہ اس کا ہے یا 9واں مہینہ ہے، اور بھلے ہی اس کا شوہر مطلب اسی 8ویں مہینے میں 9ویں مہینے میں اگر اس کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہو جائے گا نا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، یا پھر 1 دن کا بھی فرق ہوگا، بس اس کی عدت یہی ہے کہ وہ جب بچہ ڈیلیور ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر سٹارٹنگ میں وہ پریگننسی میں ہے، 1st 2nd منتھ میں ہے اور تب شوہر انتقال ہوتا ہے تو پھر جب تک بچہ ڈیلیور نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت رہے گی، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 116 دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جن عورتوں کے مرد وفات پا چکے ہیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن روکے رکھیں، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مدت میں نکاح نہ کریں، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو زینت سے روک کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 117 دیکھتے ہیں۔ کیا عدت کے دوران عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی۔ دن کے وقت وہ کسی ضرورت سے باہر جا سکتی ہے مگر قیام اسی گھر میں ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 118، فقہا کسے کہتے ہیں؟ جواب، قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل ڈھونڈنے والوں کو فقہا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 119، جمہور فقہا کسے کہتے ہیں؟ جواب، فقہا کی اکثریت کو جمہور فقہا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 120، صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب، وسطیٰ کے معنی بیچ والی چیز کے ہیں نا، امت وسط ہم نے پڑھا ہے۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور ایسی نماز بھی جو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اور جس میں تمام خوبیاں موجود ہوں۔ کویشچن نمبر 121، جو لوگ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز لیتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ جواب، ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر مشرکین کے حملے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا ان لوگوں کی قبریں اور گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی۔ تو سبحان اللہ، ہمارا آج کا سیشن جو ہے مکمل ہوا، اور مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.